الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج رضا فاؤنڈیشن اسکول شاہ ولی اللہ روڈ لیاری کراچی میں چوتھی نماز تراویح ادا کی گئی، جس میں حافظ صاحب نے 2.5 پاروں کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو میرا بیان ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عجائب القرآن سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا، آگے سنیے، جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ پڑھ کر میں سناتا ہوں، عربی عبارت ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آگے سنیں، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنا دیا، بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عزوجل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔
سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر پر سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے. چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 148. میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان. اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے، جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا. اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا. جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا. آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا. حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا. حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا. درس ہدایت جو علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد لکھا، مذکورہ بالا قرآنی واقعے سے خاص طور پر 2 سبق ملتے ہیں. نمبر 1، اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا. اسی طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت و خبر گیری سے غافل رہیں گے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں. یہ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد درس ہدایت دے رہے ہیں. نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں. لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا بڑی زبردست فتح کی بات ارشاد فرمائی. اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں. لہٰذا خدا کے ایک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی لغو و بیکار کام نہیں بلکہ اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے اور یہ شرعاً جائز بھی ہے. علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات یہ اللہ والوں کی شان بیان کی کہ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے کہ ان کے قدموں کے خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جو چھڑکے گا تو اس برکت کے لیے تو یہ کوئی بیکار بات نہیں، کوئی لغو بات نہیں بلکہ فیوز و برکات اور اس سے فوائد حاصل ہونے کی امید ہے اور یہ شرعاً جائز بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے. معاشرہ بہت خرابی کی طرف ہمارا جا رہا ہے. ہم ایسے دوستوں کو پسند کرتے ہیں
جو گالیاں دیتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، چھچوڑ پنا کرتے ہو، مذاق مسخری کرتے ہو، لیکن ایسے دوست جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نیک ہو، نوافل کی کثرت کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، فضول باتیں نہ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرتے ہو، دوسروں کو بھی گزارنے کا سبق دیتے ہو، اس سے ہم دور پاتے ہیں۔ تو بدقسمتی ہے ہماری۔ تو اللہ والوں، نیک لوگوں، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبت اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، اور ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق